دکھ ہے، سکھ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، مصیبت ہے، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں اللہ کے سوا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو نقصان دیں اور بیماری یا تکلیف میں مبتلا کر دیں، اس کو کون کھول سکتا؟ اور اگر اللہ کسی کو بھلائی دے تو کون منع کر سکتا؟ اسی لیے میرے آقا رحمت دو عالم ہمیشہ یہ دعا فرماتے تھے حق نماز کے بعد بھی اور کبھی کبھی نماز میں بھی کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، آپ جو دیں کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جس چیز کو آپ منع کر کوئی دے نہیں سکتا، ولا راد لما قضیت، جو تیری تقدیر فیصلہ کر چکی اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی کی محنت کام نہیں آتی جب تک کہ تیری رضا حاصل نہ ہو جائے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اس دور میں جس میں ہم گزر رہے ہیں، صحیح لوگوں کا ملنا جو ہے، یعنی یہ تو نہیں کہ نہیں ہے لیکن نایاب ہے، مشکل۔ پتہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دنیا کا نظام چل رہا ہو اور اللہ والے نہ ہوں۔ اچھا، اسی طرح تعویذات ہیں، وظائف، سب سے اہم وظیفہ میں آپ کو عرض کر دوں جو اللہ کے قرآن کا حکم بھی ہے اور میرے آقا کا فرمان بھی ہے اور عمل بھی ہے، تو انشاءاللہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہے، دکھ ہے، بیماری ہے، مقدمات ہیں، لڑائیاں ہیں، 2 رکعت خالص نیت سے نماز پڑھیں صلاۃ الحاجہ، اور یہی اللہ کا حکم ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مصیبت آئے صبر کرو اور نماز پڑھو۔ اور اگر کسی بھائی کو یاد ہو سکے تو سب سے جو مجرب دعا ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھے، کیونکہ یاد رکھو اگر دعا کے پہلے بھی درود شریف نہ ہو، بعد میں بھی نہ ہو، دعا قبول نہیں ہوتی۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ کیا مانا؟ چلو سورۃ فاتحہ پڑھ لیں جس میں سب کچھ ہے، اور پھر حضور نے ایک دعا سکھلائی ہے امت کو کہ لا الہ الا اللہ العلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اثم والغنیمۃ عن کل بر۔ اور اگر یہ یاد نہ ہو تب بھی کوئی بات نہیں، کسی بھی زبان میں اللہ کو 2 رکعت پڑھنے کے بعد خالص اللہ کو پکارے۔ اور یہی میرے مدنی سرکار کا عمل تھا کہ اذا حضبہ امر، جب حضور کو کوئی مشکل پیش آتی، بادر الی الصلاۃ، فوراً آپ نماز شروع کر۔ اسی طرح صلاۃ الاستسقاء ہے، بارش نہیں ہوئی، نماز۔ اسی طرح انسان گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہے تو توبہ کرنا چاہتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کرے۔ تو آپ کی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، جو چونکہ میرا ایمان ہے ایک طالب العلم کی حیثیت سے کہ لاکھ پیر ہو، ولی ہو، کتنے درجے کا کیوں نہ ہو، اس کا فرمان میرے مدنی کے فرمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو حضور نے فرما دیا بات ہی ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلا دیا
اس سے کوئی بات اللہ اولا افضل نہیں ہو سکتی ہے. حضور نے یہی سکھلایا ہے کہ پریشانی آئے نماز پڑھو، اور پریشانی میں اللہ کے اسماء الحسنى سے اللہ کو پکارو. بس انشاءاللہ یہی ایک مسئلہ بھی یاد کر لینا تو نجات کے لیے کافی ہے. مثلا اب آپ عمرے پہ آئے ہیں، آرام سے سکون سے جب کوئی نہ ہو، بالکل علیحدگی میں 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ بھی کریں، اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے اور اس کے ثمرات و برکات ہمیں نصیب فرما، تاکہ تیرے دروازے سے اور روضہ محمد مصطفیٰ سے ہم خالی دامن لے کے نہ جائیں گے، جیسے آئے تھے ویسے جا رہے ہیں. تو بس سب سے بڑا عمل یہی ہے، اسی کو محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں کریں گے.